چین ایشیا میں لگاتار اپنی طاقت کو بڑھاتا جا رہا ہے۔ امریکہ کو ٹکر دینے کے لیے چین چھوٹے چھوٹے یا کمزور ملکوں کو بھی اپنے قبضے میں کرتا جا رہا ہے، اور حالیہ معاملہ افغانستان کا ہے جس کو چین مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لینا چاہتا ہے۔ پاکستان پہلے سے مکمل طور پر چین کے ساتھ ہے، اور اب افغانستان کی بھی چین مدد کر کے اس کو اپنی لابی میں شامل کر رہا ہے، جس کی تازہ مثال یہ ہے کہ جب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہوئی ہے تب سے پہلی بار چین کے وزیر خارجہ نے کابل کا دورہ کیا ہے۔ اب تک کسی بھی بڑے ملک کے کسی آفیشیل اور منسٹر نے وہاں کا دورہ نہیں کیا ہے، لیکن چین کے وزیر خارجہ زونگ ای نے کابل کا دورہ کیا۔ وہاں انہوں نے افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات کی، بات چیت کی۔ اس کے علاوہ وہاں کے نائب وزیر اعظم عبدالغنی برادر سے بھی انہوں نے ملاقات کی، مشترکہ بیان جاری ہوا، مشترکہ اسٹیٹمنٹ ریلیز کیے گئے ہیں۔ تو یہ صاف ظاہر ہے کہ افغانستان سے چین اپنے رشتے آگے بڑھانا چاہتا ہے، اسے اپنے گروپ میں شامل کرنا چاہتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ پورے میڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں اپنا مضبوط ہول قائم کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان مکمل طور پر چین کا ساتھ دے، اور افغانستان کی جانب سے بھی اس طرح کے اشارے ملنے شروع ہو گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب طالبان اور امریکہ کے درمیان جنگ جاری تھی، لیکن یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ امریکہ کی مکمل طور پر شکست ہو رہی ہے، امریکہ کی واپسی ہو رہی ہے، اور طالبان سرکار بنانے جا رہا ہے۔ تبھی سے طالبان کے ساتھ چین نے بات چیت شروع کر دی تھی، اپنے رابطے بڑھانے چین نے شروع کر دیے تھے، اور جب وہاں سے انخلا شروع ہوا، امریکہ بھاگ گیا، تو اس دوران بھی جب کئی سارے ملکوں نے اپنے سفارت خانہ کو کابل میں بند کر دیا تھا، لیکن چین نے اپنا سفارت خانہ بند نہیں کیا تھا۔ چین کی ایمبیسی کھلی ہوئی تھی، اور ہر طرح کی مدد چینی ایمبیسی سے کی جا رہی تھی۔ حالانکہ چین نے اپنے سفارتکاروں سے وہاں سے ضرور نکال لیا تھا، لیکن مدد بھی جاری تھی۔ اور اب اگلے ہفتے افغانستان کی راجدھانی کابل میں چین ایک اجلاس کرنے جا رہا ہے، جس اجلاس میں پاکستان کے افسران بھی شریک ہوں گے، اور بھی کئی ملکوں کے افسران شریک ہوں گے، اور اس اجلاس میں جائزہ لیا جائے گا کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال کیا ہے، افغانستان کی مالی مدد کیسے کی جا سکتی ہے، افغانستان کو کیسے استحکام دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس اجلاس سے ایک ہفتہ پہلے ہی چین کے وزیر خارجہ نے کابل کا دورہ کیا ہے۔ کیوں دورہ کیا ہے، کیوں تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں، اس کی دو بڑی وجہ سامنے آئی ہے۔ ایک اہم وجہ یہ ہے کہ چین کا ایک صوبہ ہے سنکیانگ، جہاں ایغور نسل کے مسلمان رہتے ہیں۔ وہ صوبہ کبھی ایک آزاد ملک تھا، مسلمانوں کا تھا، اور ترکی نسل مسلمان وہاں رہتے ہیں۔ اس پر چین نے زبردستی قبضہ کر رکھا ہے۔ پچھلے 70 سالوں سے چین کا اس پر غاصبانہ قبضہ ہے، اور وہاں کے مسلمانوں کو ہر طرح کے ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ انہیں مسجدوں میں جا کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، انہیں آپس میں ایک دوسرے کے آنے جانے اور کھول کر بات چیت کرنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ موبائل ایپ کے ذریعے ہر وقت انہیں ٹریک کیا جاتا ہے، ان پر مکمل نظر رکھی جاتی ہے۔ یہی نہیں، ان کے ہر چیز کی جاسوسی کی جاتی ہے، انہیں اکٹھے جمع تک نہیں ہونے دیا جاتا ہے۔ ہر طرح کے انسانی حقوق سے انہیں محروم کیا گیا ہے۔ جن لوگوں نے بھی چینی حکومت کے خلاف آواز بلند کی یا کوئی اس طرح کی کوشش کی، ان سب کو باضابطہ وہاں سے گرفتار کر کے جیلوں میں بند کیا گیا ہے، یا کہیں دور دراز لے جا کر رکھا گیا ہے، اور ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کو اس طرح کے ڈیٹنشن سینٹر میں بھیج دیا گیا ہے، جہاں انہیں ہر طرح کے حقوق سے محروم رکھا گیا ہے، اور ہر طرح سے ان مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے۔ اور مقصد صرف ایک ہے کہ یہ لوگ اپنی آزادی کی جد و جہد نہ کرے، چینی سرکار کے خلاف نہ بولے، اور چین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سچ باہر نہ جا سکے۔ میڈیا کو وہاں جانے کی آزادی نہیں ہے، صحافیوں کو وہاں جانے کی آزادی نہیں ہے، اس طرح کی پابندیاں کی گئی ہے۔ اب چین کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ جب ہم سنکیانگ کی ایغور نسل مسلمانوں پر اتنا ظلم کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے افغانستان کی طالبان حکومت اس معاملے میں مداخلت کرے، اپنے مجاہدین کو یہاں بھیج دے، اور اس کی وجہ سے ہمارے خلاف آواز اٹھنے لگے، اور یہ صوبہ ہم سے الگ ہو جائے۔ اس لیے چین لگاتار افغانستان کے ساتھ رابطے بڑھا رہا ہے، تاکہ افغانستان کی موجودہ حکومت ہمارے ملک میں کسی طرح کی کوئی بھی مداخلت نہ کرے۔
چین اور افغانستان کی سرحد صرف 76 کلومیٹر دور ہے، لیکن چین مانتا ہے کہ افغانستان ہمارا اہم پڑوسی ملک ہے اور اسی سے ہمارے ملک میں مداخلت کا زیادہ خطرہ ہے۔ اس لیے آنے والی مشکلوں سے بچنے کے لیے چین پہلے ہی افغانستان کو پاکستان کی طرح اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ چین یہ بھی چاہتا ہے کہ افغانستان کے تعلقات ہندوستان سے زیادہ چین سے رہیں، کیونکہ خطے میں چین ہندوستان کے بجائے دیگر ملکوں سے اپنے تعلقات بڑھاتا ہے۔ ہندوستان امریکی بلاک کا حصہ ہے، اس لیے بھی افغانستان کو چین مکمل طور پر اپنے ساتھ لینے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ کیا آپ بھی اچھے رشتے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں؟ ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے کہ نکاح نصف ایمان ہے، لیکن آج کے دور میں اچھے رشتے ملنا بہت مشکل ہے، جس وجہ سے ہمارے زیادہ تر مسلمان بھائی بہن غلط رشتوں کی گرفت میں آ کر گناہ کر رہے ہیں۔ اس پریشانی کے مد نظر ہم آپ کے لیے رشتہ خاص ایپ لے کر آئے ہیں، جسے آپ گھر بیٹھے بڑی آسانی کے ساتھ اچھے رشتے تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ ایپ بالکل فری ہے اور امت مسلمہ کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے، تو آج ہی رشتہ خاص ایپ انسٹال کریں اور اسے شیئر کریں۔ اس نیک کام میں ہمارا ساتھ دیں اور معلومات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.rishtahkhas.com۔ افغانستان نے بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم اپنے ملک کی سرزمین کو کسی دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ افغانستان نے یہ بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ ہمارے ملک کا کوئی بھی شہری کسی بھی دوسرے ملک میں جا کر کوئی مداخلت نہیں کرے گا، کسی بھی طرح کی ایکٹیویٹیز میں انلیگل کاموں میں شریک نہیں ہوگا، نہ ہم کبھی بھی اس کی پرمیشن دیں گے۔ اس کے علاوہ افغانستان نے یہ بھی کہا ہے کہ اس بار ہم کسی کو بھی اپنے یہاں پناہ نہیں دیں گے۔ جس طریقے سے پچھلی بار اسامہ بن لادن کو یا کئی سارے مجاہدین کو افغانستان نے اپنے یہاں پناہ دی تھی، جس کی وجہ سے ہی امریکہ کو ایک بہانہ ملا تھا اور افغانستان پر حملوں کا دور شروع ہو گیا تھا۔ افغانستان اس وقت ایسی کوئی بھی غلطی نہیں کرنا چاہتا ہے۔ چین کا افغانستان کے ساتھ تعلق بڑھانے کا دوسرا بنیادی مقصد مشرق وسطیٰ میں اپنی حیثیت کو مضبوط بنانا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس کوئی سمندر نہیں ہے اور چاروں طرف اس کے اطراف میں جتنے سارے ملک ہیں سب سے سرحد کے ذریعے اس کے راستے ملے ہوئے ہیں، خشکی کے ذریعے اس کے راستے ملے ہوئے ہیں۔ اس لیے چین افغانستان میں کوریڈور ایک راستہ بنانا چاہتا ہے تاکہ افغانستان کی وجہ سے ایشیا، وسط ایشیا کے، مڈل ایسٹ کے دوسرے ملکوں تک رسائی آسان ہو جائے، جیسے ایران، عراق، ادھر ترکی، ادھر سعودی عرب اور ایسے کئی سارے ممالک ہیں جہاں جب راستہ بن جائے گا افغانستان میں تو چین کے رسائی مڈل ایسٹ کے تمام ملکوں تک آسان ہو جائے گی ان کی رسائی۔ اس لیے بھی افغانستان پر چین لگاتار ڈورے ڈال رہا ہے، ان کی مالی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ بیچ میں کوریڈور بن جائے تو سب سے تعلقات برقرار ہو جائے، اور جب ایسا ہو جائے گا خشکی کے راستے اگر مڈل ایسٹ تک چین کی رسائی ہو جائے گی تو پھر چین خطے میں بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا، پاورفل ہو جائے گا، اور امریکہ کے مقابلے میں چین اپنی ایک بڑی فوج تیار کر لے گا۔ بحری بیڑا بنانا یا ایئر بیس بنانا بھی چین کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ انہی دو مقصد کی وجہ سے چین کے وزیر خارجہ زونگ ای نے افغانستان کا دورہ کیا۔ دورے میں دونوں طرف سے اسٹیٹمنٹ جاری کیے گئے اور اب اگلے ہفتے بات چیت ہوگی، ایک میٹنگ ہوگی جس میں یہ طے کیا جائے گا کہ کس طرح افغانستان کی مدد کرنی ہے۔ حالانکہ یہ بات آپ کو جاننی چاہیے کہ جس طرح دیگر ملکوں نے ابھی تک افغانستان کی طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا، اسی طرح چین نے بھی آفیشیلی طور پر اور باضابطہ طور پر ابھی تک افغانستان کی طالبان سرکار کو تسلیم نہیں کیا ہے، لیکن اب لگ رہا ہے کہ شاید طالبان کی حکومت کو چین تسلیم کر لے، اور اگر چین تسلیم کر لیتا ہے تو طالبان کے لیے ایک بڑی خبر ہوگی، بہت بڑی خوشخبری ہوگی، اور دنیا کے دوسرے ملک بھی آہستہ آہستہ طالبان سرکار کو تسلیم کرنا شروع کر دیں گے۔ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ۔ ملت ٹائمز کی خبریں پڑھنے، سننے اور دیکھنے کے لیے گوگل پلے اسٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں 4 زبانوں میں نیوز: اردو، ہندی، انگریزی، بنگلہ۔ آپ ایپ پر ملت ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو ضرور کریں۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی ملت ٹائمز کو فالو کریں۔ ملت ٹائمز کی سٹوریز حاصل کرنے کے لیے ٹیلی گرام اور واٹس ایپ پر براہ راست ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔
हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com